بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 اور 154۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفت یوں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اس کی طرف پھیرنا ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایات ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 اور 157۔ جبکہ مروجہ ماتم قرآن مجید میں دی گئے حکم صبر کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ میں دیے گئے احکام کے صریح خلاف ہے۔ رنج اور غم ایک غیر اختیاری چیز ہے جس پر شریعت مطہرہ میں مواخذہ نہیں ہے، البتہ کسی کے انتقال پر آواز سے رونا، چیخنا، سینہ کوبی کرنا اور لباس چیر کر اسے غم کا اظہار کرنا، ماتم کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ تو جس طرح ماتم کرنا اور اس میں شریک ہونا گناہ اور ناجائز ہے، اسی طرح اسے دیکھنے کے لیے جانا کثرت کا سبب بننے کی وجہ سے ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ دیکھنے والا اگرچہ اس میں شریک نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ شریک ماتم ہے، لہٰذا ماتم دیکھنے کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔